شادی کو کئی سال ہو گئے تھے، لیکن لوگوں کی باتوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ شوہر مجھے تسلی دیتا تھا کہ میں دل چھوٹا نہ کروں اور اللہ پہ یقین رکھوں، ضرور کوئی حل نکل آئے گا۔ اسی امید کے ساتھ اس دن دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ یہ میرا کوئی 5واں چکر تھا، لیکن اس بار ایک امید تھی۔ شوہر نے کافی تسلی دی تھی۔ اس کی بات سن کر میرے اندر خود ہی ایک امید جاگ جاتی تھی۔ میں نے بھی ڈھیروں دعائیں مانگی اور اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ شوہر کو ڈاکٹر نے باہر بھیج دیا، جبکہ مجھے اندر بلا کر میرا معائنہ کرنے لگی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ مجھ سے کافی سوال بھی پوچھنے لگی تھی، جس کے جواب میں ایمانداری سے دیتی رہی تاکہ ڈاکٹر میرا علاج آرام سے کریں۔ پہلے تو ڈاکٹر کا چہرہ کافی خوشگوار سا تھا، پر جیسے ہی میرا معائنہ کیا تو ان کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس بار بھی میں جان گئی تھی کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اور میں ایک دفعہ پھر سے مایوس ہونے والی ہوں۔ میرے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ شوہر کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ بھی کیا کہے گا کہ اسے خوشخبری بھی نہ دے سکی؟ پر میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اس بار بھی کہا تھا کہ دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ اس نے میری ساری دوائی بھی بدلی تھی۔ میں دوائی کھا کھا کر تنگ آ چکی تھی، پر اگر دوائی نہ کھاتی تو سب نے مجھے قصوروار ٹھہرانا تھا۔ میں باہر گئی اور میرا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر شوہر جان گیا تھا کہ اس بار بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہم دونوں گھر چلے گئے۔ میں کافی ٹوٹ چکی تھی، جب ہی فوراً اپنے روم میں چلی گئی تھی، جبکہ شوہر نے ساس کے روم میں حاضری دینی تھی۔ ساس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس کی آوازیں مجھے میرے روم تک سنائی دے رہی تھیں۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ کیسے ساس کے ارمان ہے کہ وہ دادی بن جائیں۔ ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور وارث بھی اسی سے ہوگا، لیکن میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ شوہر اوپر آیا تو مجھے تسلی دینے لگا کہ ساس کی بات کا برا مت مناؤ۔ میں اس کی بات مان لیتی تھی۔ میری شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ میری عمر اس وقت 19 سال کی تھی اور میں یونیورسٹی کے پہلے سال میں تھی۔ اپنی فیملی کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری 2 بہنیں بھی تھیں۔ ابو کی جاب اتنی اچھی تو نہ تھی۔ ہمارا گھر بہت مشکل سے چلتا تھا۔ مجھے پڑھائی کا شوق تھا، جب ہی ابو نے اجازت دے دی تھی کہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تو سارے خاندان کے لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے اور میری کتار کشی کرنے لگے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی دکھ ہوتا تھا۔ امی نے یہ سب سنا تو کہنے لگی کہ میں لڑکی ہوں اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کل کو میرے لیے مشکل بڑھ سکتی ہے۔ پر میری بھی ضد تھی کہ اب میں پڑھائی مکمل کر کے ہی رہوں گی۔ کوئی بھی اگر اس کے بیچ میں آیا تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ ابو مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے، لیکن خاندان والے اپنے گندے ارادوں سے باز نہ آئے اور ابو کو طرح طرح کی باتیں سناتے تھے۔ ابو کا ارادہ بدلنے لگا تھا۔ ان کا نظریہ اب ان لوگوں کی وجہ سے تبدیل ہو گیا تھا۔ پہلے مجھ پر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی، لیکن اب میں ذرا سا بھی لیٹ گھر آتی تو ابو کی پوچھ گچھ شروع ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی دکھ ہوتا تھا۔ میں احتیاط سے کام لیتی کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے مجھے مشکل آئے، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ابو کی نیچر بالکل بدل گئی تھی۔ امی سے وہ یہی بات کرتے تھے کہ وہ میری شادی کر دیں گے، بس اچھا رشتہ آنے کی دیر ہے۔ یہ بات سنی تو میں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ابھی تو میرے بڑے چاچو تھے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ پر امی نے مجھے چپ کروا دیا تھا کہ میں اس معاملے میں بالکل بھی نہیں بول سکتی۔ میں بھی تنگ آ کر چپ ہو گئی تھی اور کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی ابو کے دوست کی مدد سے ایک اچھا رشتہ ملا تھا۔ لڑکے کا نام سلمان تھا۔ اس کی امی نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو فوراً ہی رشتے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ انہیں جلدی شادی کرنی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بہت کچھ پلان کیا ہوا تھا۔ امی نے ان کا اخلاق دیکھا تو جلدی سے ہاں کر دی۔ ابو تو پہلے سے ہی راضی تھے۔ اس طرح میرا رشتہ پکا ہو گیا اور ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ میں اس رشتے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر ہاں کر دی تو پڑھائی والا خواب تو میرا ادھورا ہی رہ جائے گا۔ میں نے اپنے چاچو سے سفارش کی، لیکن چاچو نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں جلدی سے شادی کر لوں، کیونکہ وہ لوگ کافی اچھے تھے اور اگر یہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو بعد میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ چاچو کے ہر مشورے کو میں مان لیتی تھی۔ ان کی ساری باتیں میری زندگی پر صحیح فٹ ہوتی تھیں۔ یہ بات سن کر مجھے شک ہوا تھا، پر میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے تو مجھے اس بات کو مان لینا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے کوئی واویلا نہیں مچایا اور میری شادی سلمان سے ہو گئی تھی۔ وہ میرے لیے کافی اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ میری ہر بات کو سنتے تھے۔ میری ان کے نزدیک کافی عزت تھی۔ وہ مجھے اہمیت بھی دیتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ زندگی میں یہی کچھ چاہیے تھا۔ وہ اپنی فیملی کے چہیتے تھے، اس لحاظ سے میری بھی کافی عزت تھی۔ میں اپنا پچھلا ماضی بھلا چکی تھی اور اب حال میں ہی جیتی تھی۔ ساس ہم دونوں کو کافی دعائیں دیتی تھی۔ سلمان اپنا بزنس کرتے تھے، لیکن شادی کے بعد ہی ساس نے کہہ دیا تھا کہ ہم دوسرے شہر چلے جائیں اور کچھ وقت ساتھ گزاریں۔ سلمان نے اپنی ماں کی بات مان لی اور ہم دوسرے شہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے۔ ہم دونوں کافی خوش تھے۔ پھر ساس نے دوبارہ سے دبئی کا ویزا لگوایا اور ہمیں دبئی بھیج دیا۔ یہ 1 ماہ کا ویزا تھا۔ میں بہت ہی خوش ہو گئی تھی اور سلمان کے ساتھ دبئی جانے لگی تھی۔ چاچو سے دبئی کا ذکر میں سنتی ہی رہتی تھی۔ مجھے دبئی جانے کا شوق تھا، ان کو ہی دیکھ کر ہوا تھا۔ جب بھی وہ مجھے دبئی کی باتیں کرتے تھے تو میرا یہی دل کرتا تھا کہ کاش میں بھی دبئی جاتی۔ میرا یہ خواب پورا ہو گیا تھا، پر وہاں جا کر مجھے ایک سرپرائز ملا تھا۔
جب ہم ایک ہوٹل میں رکے اور کسی نے سلمان کو بلایا تھا، یہ دیکھ کر میں شوق ہو گئی تھی۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ میں آزاد خیال تو تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ پر سلمان نے آرام سے مجھے اس لڑکی سے ملوایا تھا۔ وہ سلمان کی کلاس فیلو تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے عربی میں سلمان کو کچھ کہا، جس پر وہ ہنسنے لگا تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ اس جگہ سے ہی اٹھ جاؤں، لیکن ایسا کرنا اچھی بات نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے وہاں رکنا پڑا تھا۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ جب سلمان نے بتایا کہ اس لڑکی کی اسی ماہ شادی ہونے والی ہے، مجھے کافی حیرانی ہوئی اور میں دل میں بہت ہی شرمندہ ہوئی کہ کیا سوچ رہی تھی۔ ہم لوگ واپس پاکستان آئے جب امی کی مجھے کال آ گئی تھی کہ چاچو کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ دیکھ کر میں کافی خوش ہو گئی تھی۔ چاچو امی ابو کے پاس ہی رہتے تھے، اب ان کا روم بن چکا تھا۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں ہی گم تھی۔ ساس نے اس وقت ہمیں مثالیں دینا شروع کر دی کہ ہمسائے کی 2 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے اور اب اس کی بیوی امید سے ہے۔ پر سلمان میرا ساتھ دیتے تھے تو مجھے بھی ہمت مل جاتی تھی۔ میں کہ آ گئی تھی تاکہ چاچو کی شادی میں شرکت کر سکتی۔ چاچو نے مجھے بتایا کہ ان کی شادی پسند کی ہے اور لڑکی دبئی رہتی ہے۔ یہ سن کر مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت پتہ چلا تھا کہ گھر میں نئی چیزیں اس لڑکی کی وجہ سے ہی آ رہی ہیں، ورنہ آج تک ابو نے کبھی بھی اے سی نہیں لگوانے دیا تھا۔ اب چچی کے آنے کی وجہ سے اے سی لگ رہا تھا۔ چاچو نے مجھے اس لڑکی کی تصویر دکھانا چاہی جب ان کو کسی کی کال آ گئی اور وہ اسی وقت اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں نے بھی انہیں دوبارہ یاد نہیں کروایا تھا، کیونکہ اگلے دن ہی مہندی تھی جو کہ اکٹھی تھی اور میں اس وجہ سے لڑکی کو دیکھ ہی سکتی تھی۔ میں نے مہندی کی تیاری کی۔ اچانک ہی چند مہمانوں نے مجھ سے میرا حال چال پوچھا اور کہا کہ میری شادی سلمان سے ہوئی ہے، جس پر میں نے فخر سے اپنا سر ہلا دیا۔ پر میری بات سن کر وہ افسوس کرنے لگی تھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے دھچکا لگا تھا۔ عورتیں دعائیں دینے لگی تھیں کہ میری گود بھر جائے اور اللہ مجھ پر رحم کرے۔ میں شاک ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کوئی بات ہے جو سلمان نے مجھ سے چھپائی ہے، لیکن وہ کیا ہو سکتی تھی؟ رات کو جیسے ہی مہندی ہوئی تو سب لوگ ہال میں موجود تھے۔ دلہن جیسے ہی آئی سب کے ساتھ میری نظر بھی اس پر گئی، پر میں شاک ہو گئی کہ دنیا کتنی چھوٹی ہے۔ میری چچی تو سلمان کی کلاس فیلو نکلی تھی۔ مجھے کافی عجیب لگا تھا۔ میں ہنس کے اس کے پاس گئی تھی تو اس نے مجھے دیکھا، وہ بھی حیران تھی اور مجھ سے ملی۔ سلمان نے ہمیں دیکھا تو حیران ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے اچھا نہیں لگا کہ چچی کی شادی میرے چاچو سے ہو رہی ہے، پر اس نے مجھ سے کسی بات کا اظہار نہ کیا۔ چچی بھی مجھے باقی عورتوں کی طرح دعائیں دینے لگی تھیں۔ چاچو کا نکاح ان سے ہو چکا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ ان سے ہی پوچھ لوں کہ آخر ایسا کیا ہے جو سب لوگ مجھے ایسی دعا دے رہے ہیں۔ میں نے جیسے ہی پوچھا تو چچی ہنسنے لگی تھیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایک بات ہے جو وہ مجھے کچھ دن بعد بتائیں گی۔ چچی کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی کہ آخر کیا بات ہوگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ 2-3 دن 3 سال کے برابر ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ چاچو کی شادی ہو چکی تھی۔ جب سب مہمان چلے گئے تو میں نے سلمان کو کہہ دیا کہ میں 2 دن تک آؤں گی۔ وہ بھی واپس چلے گئے۔ جب میں چچی سے پوچھنے لگی کہ وہ بات کیا تھی، چچی مجھے اپنے روم میں لے کر آ گئی۔ ان کا روم کافی اچھا تھا، اے سی سے روم کا ماحول اور بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنی الماری سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ الماری سے کیا نکال رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی وہ جیسے ہی واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک فریم تھا۔ میں حیران ہوئی، وہ کسی فوٹو کا فریم تھا۔ وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ اس میں تو چچی کے ساتھ سلمان کھڑے تھے۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ سچ میں چچی اور سلمان کے بیچ شادی سے پہلے کچھ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سوچتی، جب چچی کہنے لگی کہ سلمان انہیں پسند کرتے تھے اور وہ بھی سلمان کو پسند کرتی تھیں۔ ان کی شادی ہونے والی تھی، لیکن ایک ایسی خبر ان کے خاندان میں پھیل گئی تھی جس کے بعد چچی کے ابو نے سلمان سے رشتہ جوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بات سن کر شوق ہو گئی تھی کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ چچی کے ابو نے انکار کر دیا۔ چچی نے میری پریشانی سمجھ لی تھی، جب ہی کہنے لگی کہ کسی نے اس وقت یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ سلمان کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اپنے ماں سے مجھے خوشخبری نہیں ملی تھی۔ اب ہر چیز مجھے یاد آنے لگی تھی کہ کیسے عورتیں مجھے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ میری پریشانی چچی نے سمجھ لی تھی۔ مجھے تسلی دینے لگی کہ ان باتوں کو بتانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں ایسا منہ بنا لوں، بلکہ اس کا مطلب یہی تھا کہ سلمان بالکل ٹھیک تھے۔ چچی کے ابو رسک نہیں لینا چاہتے تھے، پر چچی کی باتوں نے مجھے وہم میں ڈال دیا تھا۔ چچی جان گئی تھیں کہ مجھے پہلے کی بات بالکل نہیں پتہ تھی، اس لیے مجھ سے کہنے لگی کہ میں اب اس بات کا ذکر بھی کسی سے نہ کروں۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ وہ مجھے مزید ایک علاج کے بارے میں بتانے لگی تھیں، پر اب مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ اگر میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں اور سلمان کو ہی کوئی بیماری ہے، تو پھر میں علاج اپنا کیوں کرواؤں؟ اس لیے میں نے چچی کو منع کر دیا تھا اور واپس چلی گئی۔ اب سلمان سے میرا موڈ بن چکا تھا۔ وہ اچھے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی۔ شاید وہ میرا رد عمل جانتے تھے یا انہیں ڈر تھا کہ میں چھوڑ کر ہی نہ چلی جاؤں، پر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی میں ساس کی باتیں سنوں، اس لیے انہیں آگے سے جواب دے دیا کرتی تھی۔ اتنے علاج کروا لیے پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ساس نے ایک نئی رت لگا لی تھی۔ ان کی بات سن کے تو مجھے دھچکا لگا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا، وہ اتنی آسانی سے یہ کیسے بول سکتی ہیں۔ سلمان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور صاف صاف کہا کہ وہ ایسی حرکت بالکل بھی نہیں کریں گے، پر وہ خاموش تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں کی بات ضرور مانیں گے۔ میں نے ان کے سامنے کہہ دیا کہ میں جانتی ہوں میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اگر کسی کے اندر کمی ہے تو وہ سلمان ہے۔
ساس نے یہ بات سنی تو انہیں یہ بدتمیزی لگی تھی، جب ہی کہنے لگی کہ اب تو وہ سلمان کی دوسری شادی کروا کر ہی دم لے گی۔ میرے اوپر گویا کوئی تلوار لٹک رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا کون سا امتحان چل رہا ہے۔ ساس لڑکی تلاش کر رہی تھی۔ روز جب میں اٹھ کر نیچے جاتی تو ساس کے سامنے ایک نئی اور خوبصورت لڑکی کی تصویر موجود ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے اندر آگ لگ جاتی تھی، میرا مزاج بہت برا ہو گیا تھا۔ سلمان بھی اپنی امی کی طرفداری کرتے تھے۔ میں ان سے اب کوئی بھی بات کرتی تھی تو یہی بولتے تھے کہ میں منہ پھٹ ہو چکی ہوں، اس وجہ سے ہمارا گزارا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ایک دن اچانک ہی ساس نے خوشی خوشی خبر سنائی تھی کہ ایک لڑکی انہیں پسند آ گئی ہے، اب وہ سلمان کی دوسری شادی کر دیں گی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، گویا بے ہوش ہونے والی تھی۔ میں نے سلمان کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں کافی روئی تھی۔ سلمان نے مجھے حوصلہ دیا کہ وہ مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے اور میں ساری زندگی ان کی بیوی بن کر رہوں گی۔ اب امی کی بات کو تو وہ رد نہیں کر سکتے۔ ان کی بات سن کر میں شاک ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ سلمان دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ سلمان نے آخر میں مجھے 1 ماہ کا وقت دیا تھا جس میں میں نے انہیں اولاد کی خبر دینی تھی۔ اگر میں ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتی تو سلمان نے دوسری شادی کر لینی تھی۔ 1 ماہ کا وقت مجھے جیسے ہی ملا تھا میں بہت خوش ہو گئی تھی، جیسے میں اپنا کام کر کے دکھاؤں گی، پر 1 ماہ میں کچھ بھی نہیں ہو سکا تو سلمان کو دوسری شادی کرنی پڑی تھی۔ میری دنیا تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اپنے سامنے اپنی سوتن دیکھ رہی تھی، میرے اندر نہ جانے کہاں سے ہمت پیدا ہو گئی تھی، میرا پل پل اذیت میں گزرنے لگا تھا۔ میں اپنا آپ کھو دیتی تھی اور سوتن کے سامنے سلمان کی برائیاں کرنے لگتی تھی کہ سلمان میں نقص ہے۔ سوتن وہ ساری باتیں سلمان کو بتاتی تھی۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ سلمان نے مجھے چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ چچی نے مجھے حوصلہ دیا تھا پر اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اپنے شوہر کو بٹا ہوا دیکھ رہی تھی میں۔ کچھ عرصے بعد جیسے ہی واپس سسرال گئی تو سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ سلمان کافی خوش تھا، ساس کا خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ سوتن کی کافی خدمت ہو رہی تھی۔ میں نے آیا سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ ننھا مہمان آنے والا ہے۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ مجھے کافی حیرانی ہو رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سب کو یہ کیسے بتاؤں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ سوتن کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی کہ وہ جھوٹ بولنا بند کر دے۔ جب وہ میری بات پر حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں ایسا کیوں بول رہی ہوں، میں نے اسے کہا کہ میں سب جانتی ہوں سلمان باپ نہیں بن سکتے۔ سوتن شاک ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ وہ میری شکایت سلمان سے کریں گی۔ رات کو اپنے روم میں سو رہی تھی جب سلمان نے روم میں آ کر میرا بازو تھاما اور مجھے باہر نکالنے لگے۔ کہنے لگے کہ میری ہمت کیسے ہوئی جو میں نے ان کی اولاد کو کسی اور کا نام دیا ہے اور ان کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ وہ مجھے گھر سے باہر نکال چکے تھے۔ جب میری ایک بھی بات نہ سنی میں واپس میکے آ گئی تھی۔ میں کافی ٹوٹ چکی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ سلمان نے میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب کبھی بھی سسرال واپس نہیں جاؤں گی۔ میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے اچانک سے ایک چیخ نکلتی تھی اور میں اٹھ بیٹھتی تھی۔ سب گھر والے میری وجہ سے پریشان تھے اور کہتے تھے کہ میں سلمان سے الگ ہو جاؤں تاکہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں، پر میرا یہی ماننا تھا کہ اگر سوتن یہ خوشخبری دے سکتی ہے تو میں بھی ایسا کر سکتی ہوں۔ میری اس حالت کی وجہ سے چچی اب مجھے اپنے ساتھ سلانے لگی تھی۔ چاچو ویسے بھی دبئی چلے گئے تھے۔ چچی میرا کافی دھیان رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ سلمان روز میری حالت کا مجھ سے پوچھتے ہیں، پر مجھے یہ سب جھوٹ لگتا تھا۔ ان کے نزدیک اب ان کی دوسری بیوی ہی سب کچھ تھی۔ چچی نے میرا وہی علاج شروع کر دیا تھا۔ میں مایوس ہو چکی تھی، جیسے زندگی رک سی گئی ہو۔ اچانک ہی ایک دن رات کو سوتے ہوئے میری حالت خراب ہونے لگی تھی، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ چچی نے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور میں نے ان کی بات مان لی۔ وہ بھی میرے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ میں جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تو خوشخبری سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ چچی نے سلمان کو بتانے کا کہا، پر میں نے کہا کہ انہیں خود جا کر سرپرائز دوں گی۔ جیسے ہی وہاں پہنچی تو سوتن فون پر کسی سے کچھ بات کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی بات سنی تو شاک ہو گئی کہ وہ بچہ تو کسی اور کا ہے اور یہ عورت سلمان کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ میں نے جلدی سے اس کا سامنا کیا پر اس نے تو بازی پلٹ دی کہ میں اس کے بچے کے خلاف بات کر رہی ہوں۔ اس نے سلمان کو بھی میرے خلاف کر دیا تھا۔ انہیں بھی اپنی اس بیوی پر یقین تھا۔ جب ہی تیش میں آ کر مجھے باہر نکالنے لگے تھے، مجھے انہوں نے اتنی زور سے دھکا دیا تھا کہ میں پیٹ کے بل گری تھی۔ یہ چیخ پورے گھر میں پھیلی تھی، پر سب کو اس عورت کی پڑی تھی۔ آیا نے مجھے سہارا دیا۔ میں نے جلدی سے انہیں کہا کہ مجھے ہسپتال لے کر جائے۔ جیسے ہی انہیں پتہ چلا تو وہ کافی خوش ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ یہ خوشخبری تو سلمان کو دینی چاہیے، پر میں نے انہیں روک دیا کہ انہیں کھوکھلی خوشی زیادہ عزیز ہے۔ آیا کو میں نے بتا دیا تھا کہ اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سلمان کا نہیں ہے، تو وہ حیران ہو گئی تھی۔ میں نے آیا کو منع کیا کہ وہ میری اس خبر کے بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کریں گی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا اب میں خود ہی اپنا خیال رکھوں گی۔ میں نے لاکھ کوشش کر لی تھی پر کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ قدرت نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا۔ یہ خبر سلمان کو پتہ چلی تو وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آیا تھا۔ وہ اپنی داستان سنانے لگا تھا کہ کیسے اس عورت نے اسے دھوکہ دیا تھا، سلمان نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ عورت دھوکہ دے کر جا چکی تھی پر میں سلمان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ بچے کی دیکھ بھال میں خود ہی کروں گی۔ سلمان کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا تھا۔ ساس بھی میرے پاس آئی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی کہ سلمان کی حالت خراب ہو رہی ہے اور میں واپس آ جاؤں اور زندگی دوبارہ سے اچھی ہو جائے گی، پر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لوگ غلط کر کے بہت جلدی بھول جاتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم انہیں معاف کر دیں۔ مجھے امی نے کافی سمجھایا اور چچی نے بھی کہا کہ میرا واپس جانا ہی بہتر ہے۔
اس میں بچے کی بھی بہتری ہے۔ ان کی بات مان کر میں واپس چلی گئی تھی۔ سلمان کافی شرمندہ تھے، لیکن وہ میرا کافی خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ پہلے جیسے بن گئے تھے، پر میں اتنی جلدی سب کچھ بھلا نہیں سکتی تھی، اس لیے مجھے واپس اس حال میں آنے کے لیے کافی وقت لگنا تھا۔ کچھ عرصے تک ہی میں ناراض رہ سکتی تھی۔ اس بچے نے ہماری زندگی میں رنگ بھر دیے تھے اور رونق سے ہماری زندگیوں کو خوشگوار کر دیا تھا۔ میرے لیے میرا بچہ ہی اب سب کچھ تھا۔ میں نے اسے کافی تکلیف کے بعد حاصل کیا تھا۔